محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ جو کتاب ہے المنار امام ابو البرکات النصفی علیہ الرحمہ کی، اس پر جو شرح ہے ملا جیون، جن کا نام احمد تھا رحمہ اللہ تعالی، اس میں سے ہم مبحث السنہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ استدلال ہو رہا ہے خبر واحد کی حجیت پر، اور وہ استدلال یہ تھا کہ خبر واحد سے عمل ثابت ہوتا ہے، علم ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں پہلے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی، اور وہ ہم اس میں جو استدلال ہے، وجہ استدلال ہے، وہ دیکھ چکے ہیں۔ وہ آیت تھی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اسی طریقے پر اور آیات علماء نے کوٹ کی ہیں، مثال کے طور پہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اسی طریقے پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بہرحال یہ استدلال ہے قرآن مجید سے کہ خبر واحد عمل کے بیان میں حجت ہے، اور خبر واحد سے عمل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم اور جگہوں پر بھی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد امام نصفی فرماتے ہیں وَالسُّنَّہ۔ اب یہ امام نصفی کا کلام ہے، وَالسُّنَّہ وہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد شرح کس کی آ رہی ہے؟ ملا جیون علیہ الرحمہ کی۔ تو سنت سے بھی خبر واحد کی حجت ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہی انہ علیہ الصلاۃ والسلام قبل خبر بریرہ، کہ حضرت بریرہ کی خبر آپ نے قبول کی، کس میں؟ فی الصدقہ، حتی قال فی جوابہا لکی صدقہ ولنا ہدیہ۔ یعنی بہرحال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لے کر آئیں، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو صدقہ ہی دیا گیا تھا، آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ان کی، اور آپ نے لے لی ان سے اور کھا لی۔ آپ صدقہ تو نہیں کھاتے تھے، ہدیہ لے لیتے تھے۔ اب یہاں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ؟ خبر واحد سے معلوم ہوا، ایک خاتون نے بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اور اس کے نتیجے میں عمل کا وجوب کیسے ثابت ہوا؟ عمل کا وجوب اس طریقے پر ثابت ہوا کہ صدقہ تو آپ کے لیے حرام ہے، اور اس میں احتمال صدقہ موجود ہے، لہذا آپ گری ہوئی کھجور کو نہیں کھاتے تھے کہ وہ صدقے کی نہ ہو۔ تو اب یہ احتمال صدقہ یعنی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ختم ہو گئی، کیسے؟ خبر بریرہ سے۔ تو خبر بریرہ ایک عورت کی خبر ہے، تو خبر واحد کیا ہوئی؟ حجت ہو گئی۔ تو یہ استدلال جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ امام نصفی علیہ الرحمہ نے مثالیں نہیں دی، یہ مثال کس نے دی ہے؟ ملا جیون۔ تو اس پر جو دوسری شرح ہے نا، جیسے عرب دنیا میں جو مشہور ترین شرح ہے منار کی، وہ فتح الغفار ہے۔ فتح الغفار ابن نجیم علیہ الرحمہ کی ہے، جن کی الاشباہ والنظائر بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بہرحال اس میں کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو وحی سے بھی جیسے خبر مل سکتی، تو لہذا استدلال تو اس وقت ہوگا، قوی اس وقت بنے گا جب سامنے ایک شخص عادی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے سوا بھی بہت سی روایات ہیں، اور سب سے قوی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول، جیسے آگے ذکر بھی آ رہا ہے، سفراء بھیجا کرتے تھے۔ یمن میں حضرت علی کو بھیجا، یمن میں حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، اور جگہوں پر سفراء بھیجے، اور وہ جا کر احکام اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ تو احکام اسلام ان کے کہنے سے ثابت ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہو جاتے تھے۔ اب کہیں کہ وہ تو جا کر عقائد کی بھی تعلیم دیتے ہوں گے، تو عقائد بھی خبر واحد سے ثابت ہو جاتے ہوں گے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی خبر اتنی منتشر ہو چکی تھی کہ آپ توحید لے کر آئے ہیں، آپ صرف خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں، کہ یہ خبر تو تواتر کے ذریعے پہنچ چکی تھی، یہ خبر واحد سے نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہاں، خبر واحد سے اب یہ احکام پہنچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شے حرام ہے۔ تو اگر ایک کا کہنا حجت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم تواتر کی حد تک لوگوں کو بھیجتے کہ جا کر خبر دو، اللہ عالم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ لکی صدقہ ولنا ہدیہ وخبر سلمان فی الہدیۃ حتی اخذھا واکلھا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی، آپ جانتے ہیں نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو پہلے حضرت سلمان فارسی تشریف لائے اور کہنے لگے یہ صدقہ ہے، تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے قبول کیا اور خود بھی
نوش فرمایا، یہاں بھی خبر واحد سے آپ نے استدلال کیا۔ وَأَيْضًا یہ ہے وہ بات، بَعَثَ عَلِيًّا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ بِالْقَضَاءِ وَدِحْيَ كَلْبِي إِلَى قَيْصَرَ، قیصر کی طرف دحیہ کلبی کو بھیجا، إِلَى قَيْصَرِ روم برسالة کتاب يدعوه إلى الإسلام۔ بہت واضح ہے، يدعوه إلى الإسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو پھر وہ بات ہو سکتی ہے کہ يدعوه إلى الإسلام بالخبر الواحد، تو مطلب کیا ہوگا؟ یہ بات تو پہنچ چکی ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے کر ایک شخص کو بھیجا، وہ دعوت جو خبر تواتر سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ بات واضح۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَخْبَارُ الْآحَادِ مُوجِبَةً لِلْعَمَلِ لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اخبار احاد موجبہ للعمل نہ ہوتی تو آپ ایسا نہ کرتے۔ وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَإِنْ كَانَتْ آحَادًا لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُورِ۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ ساری خبریں جو ابھی بتائیں نا یہ سب کی سب خبریں واحد ہیں، لیکن چونکہ امت نے تلقی بالقبول کیا لہذا یہ مشہور ہو گئی۔ اصل میں جو اشکال وارد ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ خبر واحد کی حجت آپ خبر واحد سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے ہدیہ قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، یہ سب کیا ہیں؟ اخبار احاد ہیں۔ تو اخبار احاد ہی سے آپ اخبار احاد کی حجت ثابت کر رہے ہیں، تو اس میں تو دو لازم آ جائے گا۔ پہلے تو آپ خبر واحد کی حجت غیر خبر واحد سے ثابت کریں، اس کے بعد خبر واحد سے استدلال کریں، تو آپ تو خبر واحد کی حجیت میں بھی استدلال خبر واحد سے کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ساری کی ساری خبریں احاد ہیں، لیکن چونکہ تلقی بالقبول حاصل ہو چکا علی طریق الحنفیہ، حنفیہ کے طریق کے مطابق وہ کیا ہو گئیں؟ خبریں مشہور ہو گئی ہیں۔ تو خبریں مشہور سے تو قرآن میں بھی زیادت ہو سکتی حنفیہ کے طریق پر۔ تو فرماتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ صارت بمنزلۃ المشہور فلا يلزم اثبات اخبار الاحاد باخبار الاحاد۔ تو اب یہ لازم نہیں آئے گا کہ ہم خبر واحد کو خبر واحد سے ثابت کر رہے ہیں۔ جی کون سی حدیث؟ خبر مشہور کی حجت کون سی؟ اصل میں اس میں جو حجت ہے نا وہ صرف خبر واحد یا خبر مشہور کی حجت خبر مشہور سے نہیں ہے، وہ اجماع امت سے، یعنی اصل جو حجت ہے اس کے اندر وہ ہے تلقی بالقبول اور اجماع امت۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لما تلقته الامة بالقبول، تو الامة لا تجتمع على الضلالة، یہ شے اصل قطعی کے طور پہ پائی جاتی ہے، یہ شے جو ہے وہ ضنی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اگر ہم کسی ضنی شے کو ثابت کریں گے تو اس کی ضنیت برقرار رہے گی۔ تو خبر مشہور کیوں ہوئی؟ ابتداء میں تو وہ خبر واحد تھی، قرن ثانی اور قرن ثالث میں اس خبر کو تلقی بالقبول حاصل ہو گیا، تمام مجتہدین امت نے اس خبر کو تسلیم کر لیا۔ تو اب اس خبر کے تسلیم کیے جانے کی وجہ سے وہ خبر واحد سے ایک اونچے درجے پر چلی گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ نہیں بنی اصلاً، وہ اور یعنی استیناس کے لیے استشہاد ہے، لیکن خبر یہ بنی، وہ وجہ یہ بنی کہ یہ تلقی بالقبول حاصل ہو گئی اجماع امت کی وجہ سے۔ لیکن یہ تو دیکھیں نا قرون اس کے بعد پہلے یہ جب کہیں اجماع امت ہو جاتا ہے بالکل، لیکن وہ اجماع امت ہو جائے گا وہ قطعی رہے گا، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری اصطلاح ہے خبر مشہور کی وہ خاص ہے، بعد میں بھی قطعی رہے گا۔ بالکل، یعنی آپ دیکھیں بعد میں بھی آج بھی کوئی اجماع امت ہو جائے وہ قطعی، لیکن کیا ہر اجماع امت خبر مشہور ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ خبر مشہور ہماری اپنی ایک اصطلاح ہے، ہماری اپنی ایک اصطلاح ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ بخاری مسلم کو بھی تو تلقی بالقبول حاصل ہوا، تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا نا کہ وہ تلقی بالقبول کب حاصل ہوا؟ قرون ثلاثہ کے بعد۔ اچھا تلقی بالقبول حاصل کس بات پر ہوا؟ اجماع امت کس بات پر ہوا؟ کہ یہ اخبار احاد ہے، ٹھیک، تو اجماع امت ہی اس بات پر حاصل ہوا ہے کہ بھئی یہ اخبار احاد ہے۔ تو جب اجماع امت ان کی ضنیت پر ہے تو اس سے قطعیت کیسے ثابت ہوگی؟ یعنی آپ یہ کہنا کہ یا تو اجماع امت ہوا ہوتا کہ بخاری مسلم کی روایات تفید العلم، وہ علم کا فائدہ دیتی، یہ تو اجماع حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو اجماع حاصل ہوا کہ یہ صحیح ہے، یعنی خبر واحد ہے۔ اگرچہ اس اجماع پر بھی کلام ہو سکتا ہے کچھ علماء کریں، لیکن یہ اجماع ان کی ضنیت پر اجماع ہے، اس سے وہ قطعی کیسے بنے؟ یہی
وہی سوال دوبارہ قبل مشہور پہ گیا. ہاں وہ کیسے؟ وہاں جو اجماع ہوا وہ اجماع وہ بھی تو پھر اسی طرح سے. ہاں وہ اجماع کس بات پر ہوا؟ وہ اجماع اس بات پر ہوا کہ اس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، یا وہ اجماع اس بات پر ہوا کہ یہ قرون ثلاثہ ہے اور قرون ثلاثہ میں خیر غالب ہے. ہاں وہی خیر غالب ہے تو استقراء سے بھی پتہ چلے گا، صرف حدیث سے نہیں پتہ چلے گا، یہ تو ویسے ہی پتہ چلے گا کہ خیر غالب ہے، مجتہدین امت موجود ہیں، مجتہدین کی کثرت تھی، ان تمام مجتہدین نے اس روایت کو قبول کر لیا. صرف فقہا کے عمل ہی سے روایت کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے فقہا کے، یعنی ابھی چاہے آپ اس کو کچھ بھی نہ کہیں، خبر واحد کہیں، خبر مشہور کہیں، تو ان قرون ثلاثہ میں، یعنی قرون ثلاثہ والی ایک دلیل ہے، آپ اگر اس کے اندر ضمیت پیدا کریں گے تو ایک اور دلیل آ جائے گی، تیسری آئے گی، چوتھی، ان سب کی تقویت سے یہ اصل قطعی بن جائے گی، پھر بھی قطعی نہیں ہے. یعنی خبر مشہور کا انکار کفر نہیں، یعنی وہ احناف بتا چکے ہیں نا کہ خبر مشہور کے انکار سے کفر لازم آئے گا، کہہ رہے ہیں کفر لازم نہیں آئے گا، گویا انہوں نے اس کا مرتبہ پھر بھی اجماع قطعی سے نیچے رکھا. لیکن بہرحال یہ چونکہ اصطلاح ہے احناف کی تو باقی تو اس کو نہیں مانتے، خبر مشہور کو وہ خبر واحد ہی کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. لیکن ان کے ہاں چونکہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوتا نا، کون سا مسئلہ جو احناف کے اصول فقہ میں درپیش ہو گیا تھا کہ ہم نے خبر واحد سے نسخ نہیں کرنا، اور نسخ سے مراد ان کی زیادت علی الکتاب تھی نا، باقی تو کر دیتے ہیں، یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ نسخ تو نہیں کرتے لیکن وہ زیادت علی الکتاب کو نسخ ہی شمار نہیں کرتے. ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے تھوڑی سی وہ لگائی ہے، یعنی کوشش کر کے مسائل سیٹ کیا ہے کہ ہم نے خبر مشہور ایک قرار دے دی. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کا اصول ہے، یعنی یہ اصول حدیث آئے کہاں سے. وہ عیسیٰ ابن ابان علیہ الرحمہ جو تھے امام محمد کے شاگرد، تو امام محمد کے شاگرد تھے اور بہت مطلب محدث تھے، اور قاضی بصرہ ہیں، وہ اعظم بصرہ کے قاضی بنے، بہت بڑے آدمی تھے. وہ تو جاتے ہی نہیں تھے، امام محمد کی مجلس ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے ہؤلاء قوم یخالفون الاحادیث، یہ کچھ لوگ ہیں جو احادیث کو نہیں مانتے. یعنی ان کا احناف کے بارے میں عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ تصور تھا. تو ان کے ایک ساتھی تھے جو امام محمد، یعنی ان کے دوست تھے، وہ امام محمد کے شاگرد تھے، محمد ابن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اگرچہ صحبت کم رہی، زیادہ صحبت تو قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ کو حاصل رہی. اور امام محمد کے شاگرد امام شافعی بھی ہیں، اور امام محمد خود امام مالک کے شاگرد بھی ہیں. تو موطا امام مالک جو احناف کے ہاں یہاں پڑھی جاتی ہے، وہ جس طریق سے روایت کی جاتی ہے وہ محمد ابن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ کا ہے. جو مالکیہ پڑھتے ہیں وہ یحییٰ ابن یحییٰ ہیں، وہ اور ہیں، وہ اندلسی ہیں، وہ اس طریقے پر روایت کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف تو لائیے. کہتے ہیں ایک دن فجر کے بعد نا میں نے کسی چکر میں ان کو بٹھا لیا زبردستی، کہ جانے نہیں دیا، اٹھنے کی کوشش کرتے تھے. امام محمد کا درس شروع ہونے لگا تھا، تو بہرحال امام محمد علیہ الرحمہ کا درس شروع ہوا، انہوں نے درس دیا. اس کے بعد انہوں نے بٹھا لیا ان کے پاس، کہا کہ یہ ایک ہے جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، عیسیٰ ابن ابان کے. تو انہوں نے کہا کہ یا بنی، وہ عمر میں بڑے تھے، یہ چھوٹے تھے، کہ ماذا رأیت فینا نخالف من الاحادیث، کیا مطلب بہت ہی اچھے طریقے پر ان سے پوچھا کیا آپ کا ہے. انہوں نے بتا دیا یہ مسائل. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لا تشہد حتی تسمع منا، یہ اصول ہم سب کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بات نہ کیا کرو کسی کے متعلق جب تک سن لو، ان سے خود نہ سن لو جا کے کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ اکثر مسائل آپ دیکھیں سنی سنائی باتوں پر ہوتے ہیں، کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور چوتھے بندے نے جو ہے وہ اچھا ایسے ہی کہا ہوگا، سب ٹھیک ہی ہیں بیچ میں، تو فتویٰ بھی اس پر صادر کر دیا گیا. تو یہ بھی وہاں بھی ہوتا تھا اس طرح. تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کون کون سے مسائل ہیں. انہوں نے 1 2 3 4 5 6 مسائل بیان کرنے شروع کیے. امام محمد سب کا تسلی بخش اور کافی اور شافی جواب دیتے رہے. تو یہاں تک کہ کوئی 20-25 مسائل، اور وہ سب کے جوابات دے دیے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن ابان کأن کیا فرماتے ہیں علی عینی، او اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں، ستر رقیق قد کشف، کہ گویا کہ میری آنکھوں پر ایک پردہ تھا، اٹھا لیا گیا اچانک، جیسے میں نور کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں نور کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. اور وہ امام محمد کی مجلس میں اس کے بعد کہتے ہیں لازمہ حتی موتی، مستقل ملازمت اختیار کر لی امام محمد کی. اور مطلب اصول حدیث اور اصول فقہ میں جیسے بہت بڑا نام جس پر آگے آنے والوں نے بہت اعتماد کیا ہے فوری بات، جیسے امام جساس ہیں، ابو بکر رازی الجساس، ان کی کتاب ہے نا الفصول فی الاصول، یعنی اصول فقہ میں احناف کی جو پہلی کتاب ہے جو صحیح طور پہ مدون ہے،
وہ جساس کی ہے. بعد والی کتابیں اس کے بعد ہیں. اصول بزدوی جو ہے وہ اس کے بعد ہے. اسی طرح اصول سرخسی اور جو تقویم الادلہ ہے ابو زید الدبوسی علیہ الرحمہ کی، وہ تینوں کتابیں اس کے بعد آتی ہیں. پہلی کتاب کون سی ہے؟ الفصول فی الاصول. اور اس سے اگر کوئی پہلی کتاب ہے جو اصول حدیث علی طریق الحنفیہ ہے، وہ عیسیٰ ابن ابان کی ہے. وہ ہے کتاب الحجج الصغیر. کتاب الحجج الصغیر جو انہوں نے مطلب آپ دیکھیں گے کہ جتنے اصول حدیث ابھی تک ہے نا احناف کے، وہ اکثر مستند ہے عیسیٰ ابن ابان کی طرف، کہ جو امام محمد کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احناف کے اپنے اصول ہیں. احناف کے اصول حدیث میں بھی کچھ جگہوں پر اختلافات ہیں. خیر، اس کے بعد فرماتے ہیں والاجماع والمعقول. اجماع اور معقول سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ امام نصفی کی عبارت ہے کہ بھئی خبر واحد کی حجت اجماع سے بھی ثابت ہے، اور خبر واحد کی حجت معقول یعنی دلیل عقلی یا قیاس سے بھی ثابت ہے. اجماع سے کیسے ثابت ہوئی؟ یعنی خبر واحد کی حجیت اجماع سے ثابت ہے تو یہ اصل قطعی ہوئی نا پھر. یعنی خبر واحد اپنی دلالت میں ظنی ہے، لیکن یہ اصل کہ خبر واحد سے عمل ثابت ہوتا ہے، یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا، یہ قطعی ہے کیونکہ یہ اجماعی. یعنی صحابہ کا اجماع ہے، صرف سکوتی نہیں ہے، عملی اجماع ہے کہ خبر واحد سے وہ عمل کے وجوب پر یا فعل کی حرمت پر استدلال کرتے تھے. تو اجماع سے کیا ثابت ہوا؟ اجماع سے خبر واحد کی حجیت. لہذا ایک آدھ خبر واحد کا کوئی انکار کر دے گا تو کافر بالکل نہیں ہوگا، لیکن جو شخص اس اصل کا انکار کرے گا کہ خبر واحد فی نفسی ہی حجت نہیں ہوتی دین میں، وہ ایک اصل قطعی کا انکار کرے گا، جس کی بنیاد پہ وہ کم از کم جو قرار پائے گا وہ بدعتی تو ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ بدعتی ہوگا. واللہ اعلم. اس کے بعد فرمایا عطفا علی الکتاب والسنہ فالاجماع هو ان الصحابہ احتجوا باخبار الاحاد فیما بینہم، کہ صحابہ آپس میں خبر واحد سے استدلال کر لیا کرتے تھے. واحتج ابو بکر علی الانصار بقولہ الائمۃ من قریش. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار پر استدلال کیا جب وہ خلافت کا مسئلہ سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا کہ الائمۃ من قریش فقبلوه من غیر نکیر وہکذا اجمعوا علی قبول خبر الاحاد فی طہارۃ الماء ونجاستہ. اسی طرح صحابہ کا اجماع ہے کہ طہارت ماء یا اس کی نجاست پر بھی خبر واحد قبول کر لی جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھئی کسی جگہ آپ پانی استعمال کرنے لگے، ایک صاحب آتے ہیں ظاہراً عادل لگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ پانی صاف نہیں ہے، تو اب کیا ہم ان کی خبر قبول کر کے وضو سے امتناع کریں گے، یا ہم کہیں گے نہیں خبر واحد آئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ہم وضو نہیں کریں گے؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کا اجماع ہے علی طہارۃ الماء و نجاستہ. معقول کیا ہے؟ معقول سے مراد دلیل عقلی کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ وَالْمَشْهُورَ لَا يُوجَدَانِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ. متواتر اور مشہور ہر حادثے میں نہیں ہے. یعنی جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے گا، کیا ہر واقعے پر دلیل قطعی یا متواتر یا نص قرآن یا خبر مشہور موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اخبار تو بہرحال محصور ہیں اور جو وقائع ہیں وہ لا محصور ہیں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو لہذا خبر واحد سے ہم استدلال کریں گے اور پھر قیاس سے بھی کریں گے، کیونکہ ہر واقعے میں خبر واحد بھی موجود نہیں ہوگی تو معقول سے قیاس کی حجت بھی ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا فَلَوْ رُدَّ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيهَا لَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ. اگر خبر واحد ان واقعات میں، ان حوادث میں رد کر دی جائے تو احکام متعطل ہو جائے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَقِيلَ لَا عَمَلَ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ بِالنَّص. یہ ایک باطل رائے کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو کوئی عمل واجب نہیں ہوتا جب تک نص کا علم حاصل نہ ہو جائے. یعنی علم سے مراد علم ہے، ظن نہیں ہے. یعنی ظن کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو کیسے فرمائی؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. دیکھو اس بات کے پیچھے نہ پڑنا جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو گویا ظن تو نہیں، تو جس کے متعلق علم یقینی حاصل نہیں ہوا ہم تو اسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ای لا تتبع ما لا علم لک. دیکھو ایسی شے کی پیروی نہ کرنا جس کے متعلق علم نہیں ہے.
فالعلم لازم للعمل، تو لازم کیا ہوا؟ علم، اور عمل کیا ہوا؟ ملزوم. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عمل کیا ہے؟ ملزوم ہے، اور لازم کیا ہے؟ علم. تو اگر عمل ہے تو لازماً علم ہونا چاہیے. یعنی اگر عمل ثابت ہوتا ہے تو وہ ثابت کس سے ہوگا؟ عن علم او ظن؟ عن علم. تو کیا فرماتے ہیں؟ والعمل ملزوم للعلم، اور عمل کیا ہے؟ علم کا ملزوم ہے. یعنی الذی یلزم منہ العلم، تو الذی لزم منہ وہ کیا ہوگا؟ ملزوم. فاذا کان کذلک، تو اگر ایسا ہی ہے تو فلا یوجب العمل، تو پھر تو عمل واجب نہیں ہوگا. یہ ان کی عبارت ہے. کن کی عبارت ہے؟ امام نصفی کی. فلا یوجب العمل او یوجب العلم، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک مختصر عبارت ہے، یعنی فلا یوجب العمل، کیوں عمل واجب نہیں آئے گا؟ اس کا لازم منتفی ہو گیا. لازم کون تھا؟ علم. تو علم لازم کے منتفی ہونے سے ملزوم کا انتفاع لازم آئے گا کہ نہیں؟ اور او یوجب العلم، یا علم واجب ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اگر عمل واجب ہو رہا ہے، کیا ہے؟ وہ ملزوم ہے، تو اس کا لازم علم ہے. تو اگر عمل واجب ہے تو اس کا مطلب اس کے نتیجے میں علم بھی لازم آئے گا. تو دو ہی صورتیں ہوں گی نا. اختصار سے بیان کر دیا انہوں نے، فلا یوجب العمل او یوجب العلم. وہ اختصار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں لف کیا ہے انہوں نے، یعنی مختصر کر دیا. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا یوجب العمل، کیوں؟ اس میں کیا محسوس مانیں گے؟ فلا یوجب العمل لانتفاء لازمی، اس کے لازم کے انتفاع کی وجہ سے. اور لازم کون ہے؟ العلم. فاذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. اور او یوجب العلم، کیوں؟ اس لیے کہ ملزوم لازم آ رہا ہے. ملزوم کیا ہے؟ عمل. تو اس کے نتیجے میں اس کا لازم بھی لازم آئے گا. وہ کیا ہے؟ یعنی اس کو کہیں گے او لانتفاء اللازم او لثبوت الملزوم. اذا انتفى اللازم انتفى العمل، او اذا ثبت العمل ثبت العلم لثبوت الملزوم لثبوت اللازم لثبوت الملزوم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرماتے ہیں فلا یوجب العمل لانه لا یوجب العلم، یہ وہ وضاحت کر رہے ہیں. او یوجب العلم لانه یوجب العمل لانتفاء اللازم او لثبوت الملزوم. نشر على ترتیب اللفظ، نشر على ترتیب اللفظ، جو لفظ کیا تھا اسی کے ترتیب پر نشر کر دیا. لفظ کیا کیا تھا؟ پہلے کیا کہا تھا؟ دیکھیں، فالعلم لازم للعمل والعمل ملزوم للعلم. تو اسی طرح کا فلا یوجب العمل، تو یہ کیا تھا؟ لازم للعلم تھا نا فالعلم. تو اذا انتفى العلم انتفى العمل. اس کے بعد کا او یوجب العلم، یہ کیا ہے؟ والعمل ملزوم للعلم. تو یہ طریق اللفظ تھا، اسی طریقے پر اس کو آگے نشر کر دیا. تو پہلے لفظ تھا اور اس کے بعد کیا؟ نشر. خیر، اس کو بے شک سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کا تعلق اس وقت اس مبحث سے نہیں ہے، اصول فقہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ گرمی بھی ہونا شروع ہو گئی نا، مسائل یہ ہے، اب ایسے ہی چل نہیں رہا. یہ کل سے مسائل ہو رہے ہیں. کل پارٹ 1 کی کلاس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تو بھی اسی طرح اے سی شیسی بھی نہیں، پنکھا میرے پاس ہے نہیں ادھر، تو اس میں تو بہت ہی مسائل ہوتا ہے. 2-3 دنوں سے ایسی کچھ کو مسئلے ہوتے ہیں. اللہ اعلم. ہاں میرے خیال حقیقی بات کیا اس کی آواز آتی ہے پیچھے؟ اچھا ہاں، یہ تو ان کی ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے. اچھا مائک نہیں چل رہا تو اچھا ہو سکتا ہے. ایک نیلی روشنی تو آ رہی ہے اس میں، نیچے کر لیتے ہیں، آواز سے دور کر لیا. اچھا جی، اصل میں بحث تو آگے آ رہی ہے نا، وہ پڑھنی تھی. اس کے بعد فرمایا ای لا یوجب العمل لانتفاء لازمہ وهو العلم او یوجب العلم لثبوت ملزومہ وهو العمل. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد فرمایا والجواب، اب اس مسلک کا جواب دے رہے ہیں. وہ جواب کیا ہے؟ ان النص محمول على شہادت الزور، کہ نص جو ہے نا وہ شہادت زور کا بیان کر رہی ہے کہ لا تقف ما لیس لک به علم. تو گواہی تو اسی وقت دینی ہے جب یقینی علم حاصل ہوگا نا. کسی کی چوری کی گواہی دینی ہے تو اگر چوری کرتے نہیں دیکھا تو پھر گواہی نہیں دی جائے گی. تو آیت کا اس سے تعلق نہیں ہے، یا اکثر علماء نے کہا کہ آیت کا تعلق عقائد سے ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا.
او معنی یہ ہوگا لا تتبع ما ليس لك به علم بوجه ما بدلیل وقوع النکرة في سیاق النفی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. تو ما ہے نفی کا سیاق ہے ما، اور نکرہ آ گیا تو نفی کے سیاق میں نکرہ آنے کی وجہ سے عموم پیدا ہو گیا نا. تو وہ عموم کس اعتبار سے پیدا کر رہے ہیں؟ ای لا تتبع ما لیس لک به علم من وجہ ما، یعنی پیروی نہ کرنا کسی ایسے مسئلے کی کہ جس کے متعلق تمہارے پاس کسی بھی نوع کا علم نہ ہو. تو یہ مفہوم اس میں ظن داخل ہو گیا کہ نہیں؟ اس میں ظن بھی داخل ہو گیا، ظن غالب داخل ہو گیا. بات ہے. تو یہ جواب کس کا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں جن لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اول معنی لا تتبع ما لیس لک به علم بوجہ ما. کیسے یہ استدلال کیا؟ بدلیل وقوع النکرۃ فی سیاق النفی. بات واضح ہے. اس کے بعد دیکھیے ثم لما كان خبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشهرة فلا بد ان يعرف حال راويه. یہ وہ بحث ہے کہ جو کل کی کل فقہاء احناف نقل کرتے چلے آ رہے ہیں عیسیٰ ابن ابان سے، جو راویوں کی تقسیم ہے اور کس کی خبر قبول ہوتی ہے اور کس کی خبر قبول نہیں ہوتی، یہ ساری تقسیم بیان کی ہے عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الحجج الصغیر میں. تو فرماتے ہیں کہ خبر واحد چونکہ حد تواتر اور شہرت کو نہیں پہنچی نا، تو لازم ہے کہ اس خبر کے راویوں کا حال جانا جائے. وہ حال کیا جانا جائے؟ کہ وہ معروف ہیں یا مجہول ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے یہ پہلی تقسیم ہے، یعنی معروف اور مجہول. مجہول احناف کے ہاں بالکل اور ہوتا ہے، محدثین کے ہاں اور ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. محدثین کے ہاں مجہول کیا ہے؟ بھئی وہ راوی مثلا جس کا صرف نام پتہ ہے، ایک آدھ نے اس سے روایت کی ہے، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ مجہول الحال کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر زیادہ لوگوں نے روایت کی ہے لیکن اس کی عدالت کا بیان نہیں ہوا، نہ اس کے جرح کا بیان، اس کو مجہول العین کہتے ہیں. وہ ہے نا مجہول الحال، مجہول الحال، مجہول العین. یہ اصطلاح محدثین کی ہے. احناف کے ہاں مجہول اور مستور اور معنی میں. وہ مجہول کس معنی میں ہے؟ وہ مجہول اس معنی میں ہے چاہے وہ صحابی ہو، آپ اس کی عدالت جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو، عادل ہو، ضابط ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ مجہول اس حیثیت سے ہے کہ اس سے روایات کثیر نہیں ہیں. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا احناف کے ہاں جو مجہول کی اصطلاح ہے اس اصطلاح میں صحابہ بھی داخل ہو سکتے ہیں. وہ صحابہ کہ جو عادل ہیں، وہ ضابط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ معروف بالروایہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ معروف بالروایہ. ان کی شہرت اس حیثیت سے نہیں ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کثرت سے بیان کی ہو. کسی نے 3 بیان کی ہیں، کسی نے 5 کی ہیں، کسی نے 7. اس سے زیادہ مروی نہیں ہے. وہ 3 نام میں نے لکھے تھے جو احناف بیان کرتے ہیں. اس میں جیسے صحابہ میں جو مجہول ہے، جو لیس معروف الروایہ، وہ ہے وابسہ ابن معبد الاسدی، ایک صحابی ہے، 7 احادیث ان سے مروی ہیں. معقل ابن سنان الاشجعی ہیں، 3 روایات ان سے مروی ہیں. اور سلمہ ابن المحیط ہیں، ان سے بھی 5 روایات مروی ہیں. یہ 3 لوگ ہیں جو صحابہ میں مجہول ہیں. اچھا، فقہاء احناف میں اختلاف یہ ہوا کہ یہ مجہول جو ہیں صحابہ میں کیا وہ عادل لازماً شمار ہوں گے؟ کیونکہ اگر وہ صرف مجہول ہیں قلت روایات کی وجہ سے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیں تو صحابی نا، انہوں نے نقل کیا. تو پھر یہاں جو فقہاء احناف اور اصولیین کا ایک مسلک ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ میں جب ہم کہتے ہیں کلہم عدول اور ان کی روایت ساری کی ساری لازماً قبول ہوگی، تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ تو صحابی کی تعریف اصول حدیث احناف میں وہی ہے جو اصولیین کے ہاں ہے، کہ جو کثرت ملازمت رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر اس نے کثرت ملازمت اختیار نہیں کی، ایک لمبا عرصہ طول صحبت اختیار نہیں کی کہ جس پر لفظ صاحب کا اطلاق ہوتا، کیونکہ لفظ صاحب کا اطلاق ضروری تو نہیں کہ ایک دفعہ دیکھنے والے پر لفظ صاحب کا اطلاق ہونا شروع ہو جائے.
تو اصول حدیث جو عموماً محدثین کے ہاں ہے اس میں تو لفظ صاحب کا اس پر اطلاق ہوگا اور صحابۃ کلہم عدول میں وہ داخل ہو جائے گا. تو احناف کہتے ہیں کہ اس کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا عادل ہونا ضروری نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ اس میں مجہول میں صحابہ کو بھی لے آتے ہیں, کچھ صحابہ کو, اور کہتے ہیں کہ صحابۃ کلہم عدول اصلاً صحابہ کے متعلق ہے, الذین عرفوا بصحبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پہچانے گئے ہیں. واللہ اعلم. تو اب تقسیم کیا ہے عیسیٰ ابن ابان علیہ الرحمہ کی؟ وہ ہے کہ راوی کیا ہوگا, جو ابھی ہم پڑھیں گے تک راوی کیا ہوگا, یا مجہول ہوگا یا معروف ہوگا. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے, وہ زاہد القوسری علیہ الرحمہ ہے نا, ان کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے حسن التقاضی فی سیرت ابو یوسف القاضی. حسن التقاضی فی سیرت ابو یوسف یا ابی یوسف القاضی. اس میں انہوں نے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا قول بیان کیا اور اس پر رد کیا ہے. شاہ ولی اللہ کا قول یہ ہے, وہ حجت اللہ البالغہ میں موجود ہے, اور بھی جگہوں پر ہے. وہ احناف پر تھوڑا سا نقد ہے کہ ان کے جو اصول ہیں نا, اصول فقہ نہ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہیں, نہ متقدمین میں کسی سے ثابت ہیں. یہ سب کے سب یہ بات کے جو متاخرین ہیں بزدوی اور فلاں فلاں ان لوگوں نے بیان کیے ہیں, ان کی اصل پہلے کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب کافی سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ کا کوئی مطالعہ نہیں تھا, مطلب پیچھے آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کو عیسیٰ ابن ابان کی کتابوں کا نہیں پتہ, جو آپ کو الفصول کا نہیں پتہ, جو ابو بکر رازی کی کتاب ہے جو ان سب سے متقدم ہے. اور واقعی وہ کتاب تو خاص کتاب ہے, الفصول سب سے زیادہ, جیسے اصول فقہ حنفی میں امام جساس کی, وہ ان سب سے متقدم ہے. تو امام جو شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے بزدوی کا ذکر کیا, انہوں نے امام سرخسی کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اصول ترتیب دیے, کبھی راوی فقیہ ہوگا نہیں ہوگا اور فلاں. تو فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں. عیسیٰ ابن ابان جو ڈائریکٹ امام محمد کے شاگرد ہیں, ان سے یہ ساری تقسیمات مروی ہیں. اور الفصول فی الاصول میں قاضی ابو بکر الجساس جو ہیں مستقل عیسیٰ ابن ابان سے نقل کرتے ہیں. تو لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ اصول فقہ حنفی جو ہے یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے. واللہ اعلم. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے کہا, کیونکہ یہ نقل ہوتی ہے. نہیں, امام شافعی سے متقدم نہیں, یہ تقریباً ہم اثر ہے. جیسے ان کی بھی 230-40 کے آس پاس وفات ہے. ویسے تو جیسے زاہد القوسری علیہ الرحمہ جو ہے, انہوں نے اس کی بھی ترجیح دی کہ امام شافعی بھی اصل میں اصول فقہ کے بانی نہیں, وہ تو قاضی ابو یوسف ہیں, انہوں نے رسالہ بھی لکھا تھا. یعنی اصول فقہ سب سے پہلے احناف ہی نے مدون کیے تھے. تو امام شافعی, لیکن چونکہ ان کی کتاب آگے نقل ہوئی, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے اصول حدیث اکثر جو علماء پیدا ہوئے نا بعد میں, خطیب البغدادی ہوں, ابن صلاح ہوں, اور بعد میں آنے والے ابن حجر اور بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے, وہ سب کے سب شافعی تھے. تو کہتے ہیں احناف بھی انہی کی کتابیں پڑھتے رہے. تو کئی دفعہ جیسے ان کو بھی اتنی واقفیت نہیں رہی کہ ان کے اصول حدیث جو ان کے اصول فقہ اور فروعات کی کتابوں میں منتشر تھے وہ کیا ہے. تو اب آپ جانتے ہیں نا جو کتاب انہوں نے لکھی ہے عبد المجید ترکمانی صاحب نے, وہ بڑی محقق اور عمدہ کتاب ہے, وہ دراسات فی کیا ہے اس کا نام, فی دراسات فی اصول الحدیث علی طریقۃ الاحناف, یعنی اصول حدیث میں اس کا ایک مختصر بھی لکھا ہے, اور باقی کتاب جو ہے وہ محقق بڑی ساری 600-700 صفحے کی کتاب ہے. اس میں گویا بہت کثرت سے انہوں نے بتایا کہ بچپن سے میں یہ اسی مطالعے میں لگا ہوا تھا. ترکمانستان کے ہیں پیچھے سے, ان کے بڑے بھائی بھی عبد المجید, ان کے بڑے بھائی بھی عالم ہے, عبد الحمید ترکمانی ان کا نام ہے. تو وہ بہت مفید کتاب ہے اس موضوع پہ, اس لیے کہ انہوں نے جیسے تمام جیسے بزدوی ہو یا پھر سرخسی اصول بزدوی جو کنز الاصول الی معرفت الاصول جو ہے, وہ سب سے جیسے نصوص کو جمع کر کے ہر عالم کا جو مذہب ہے اس کو الگ الگ محقق کیا ہے. تو اس لحاظ سے وہ کتاب بہت مفید ہے, جس کو پڑھنا وہ کتاب جو بڑی والی ہے, چھوٹی والی میں اس طرح تحقیق نہیں ہے, جو بڑی ہے دراسات, وہ کتاب اگر پڑھ لی جائے تو اس سے کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو خیر بتا میں یہ رہا تھا کہ یہ تقسیم کیا بات ہو رہی تھی کہ مجہول احناف کے ہاں اور ہے اور محدثین کے ہاں اور ہے. احناف کے ہاں مجہول اور مستور میں کیا فرق ہے؟ مجہول ہے جو قرون ثلاثہ میں ہو اس کو مجہول کہتے ہیں, بعد میں آنے والے کو راوی کو مستور.
بس یہ فرق ہے. ٹھیک. مجہول ہوتا ہے. مستور اور مجہول ایک ہی، لیکن اگر وہ قرون ثلاثہ میں ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں، اگر وہ قرون ثلاثہ سے باہر ہو تو وہ کون ہے؟ وہ مستور ہے. مجہول کی روایت حجت ہوتی ہے ان شرائط کے ساتھ، مستور کی روایت کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتبار نہیں اس کا. مستور کون ہے؟ قرون ثلاثہ کے بعد کوئی ایسا راوی جس کے بارے میں جو کثرت روایات سے بھی مشہور نہیں ہے، اور ہم نہیں لیتے اس کی روایت. قرون ثلاثہ میں جو مجہول راوی ہے اس کی 5 تقسیمیں آ رہی ہیں، وہ ابھی سامنے ہمارے آ رہی ہیں. جو عدالت کی بات ہے وہ مجہول صحابی، یعنی مجہول میں ایک بحث آئی ہے، یہ نص اس میں نہیں ہے. جیسے ابن نجیم علیہ الرحمہ نے کی اپنی شرح میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے بہت سے اصولیین کا خیال یہ ہے کہ صحابہ میں سب صحابی عادل ہونے کا مطلب ہے وہ صحابی جو ہماری اصولیین کی تعریف کے مطابق صحابی ہے. تو وہ بحث انشاءاللہ ابھی ہمیں آگے پڑھنی ہے، وہ ہم پہنچیں گے مرسل روایت میں. جب ہم کہیں گے یہ تو ہم نے تقسیم کی تھی نا کہ ایک انقطاع ظاہر ہے، ایک انقطاع باطن ہے. پچھلی دفعہ عرض کیا تھا. تو انقطاع باطن کیا ہے؟ وہ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ بھئی احناف کے اصول حدیث کے ان بنیادوں پہ ہم حدیث کو رد کر دیتے ہیں. کوئی علت خفیہ ہے، کوئی انقطاع باطن. ایک ہے انقطاع ظاہر. انقطاع ظاہر اصلا محدثین کا موضوع ہے نا، لیکن انقطاع ظاہر میں بھی احناف بحث کرتے ہیں مرسل روایت سے. اب مرسل روایت انقطاع ظاہر، تو مرسل روایت میں جب ہم پہنچیں گے تو اس میں بحث آتی ہے مرسل صحابی کی. تو وہاں پہنچ کر یہ بحث آئے گی. تو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ صحابی کی تعریف میں کیا اختلاف ہے، وہ اس جگہ پر وہ بحث ہے. انقطاع ظاہر میں روایت مرسل. محدثین کے ہاں جو ہے نا میں نے لکھی ہوئی بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں اصطلاح المحدثین یہ ہے کہ ان سمیہ دو ہوتے ہیں کہ مجہول العین اور ایک ہے مجہول الحال. کہہ رہے ہیں ان سمیہ الراوی، اگر راوی کا نام ہمیں پتا ہو، سمیہ الراوی وانفرد بالروایت عنہ راو واحد، اس سے صرف ایک شخص نے روایت کی، یعنی نام ہمیں پتا ہے اور اس سے ایک آدمی نے روایت کی. یہ کون ہے؟ یہ مجہول العین ہے. یہ مجہول العین ہے، یعنی یہ شخص ہی نہیں معلوم کون ہے، نام صرف معلوم ہے، نہ عدالت اس کی پتہ ہے نہ کچھ. مجہول العین. اچھا، وَإِن رَوَاهُ عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، اگر اس کا نام بھی پتہ ہو اور اس سے روایت کرنے والا ایک نہ ہو، بلکہ ایک سے زیادہ ہو، 2 یا اس سے زیادہ، 3 4 5 6 10 بھی ہو سکتا ہے، لیکن وَلَمْ يُوَثَّقْ، نہ اس کی توثیق کی گئی، وَلَمْ يُجْرَحْ، نہ اس کی جرح کی گئی، تو وہ کیا ہے؟ فَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ، تو وہ مجہول الحال ہے. یعنی کیا مطلب؟ راوی مشہور ہو گیا نا، روایت کرنے والے کافی ہیں، نام بھی اس کا پتہ ہے، نسب بھی پتہ ہے، لیکن توثیق و تجریح میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نہیں ہمیں ملتے اس کے بارے میں. تو اب یہ مجہول الحال ہے. عین اس کا معنی جانا گیا ہے کہ وہ کون صاحب ہیں، کیا ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک بندے نے روایت کی ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا کون ہے، بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے لیکن اس کی حالت مخفی ہے. تو یہ مجہول دونوں ضعیف راویوں کی اقسام میں سے ہیں. پہلا بہت زیادہ ضعیف ہے، دوسرا بھی ضعیف شمار ہوتا ہے، لیکن جیسے ان کے ہاں اصول ہے کہ کچھ ضعیف جن کا ذوف کم ہے وہ متابعات اور شواہد میں کام آ جاتے ہیں. تو یہ ان راویوں میں سے ہے جو کام آ جائیں گے. کون بلا؟ جو مجہول الحال ہے. لیکن جہاں تک مجہول العین ہے، ایک روایت اس سے مروی ہے، بس نام ہی پتہ ہے اس کا، تو بہت کبھی امکان ہے کہ وہ اس کی حالت کیا ہوگی. جو محدثین کی اصطلاح کیا ہے؟ مجہول العین اور مجہول الحال. اور احناف کی روایت میں مجہول کون ہے؟ بھئی اس سے جو چاہے عادل اس کی توثیق بھی ہوئی ہے، چاہے اس کی عدالت بھی بیان ہوئی ہے، چاہے وہ ضابط بھی ہے، لم یعرف بکثرت الروایہ. بس کیا ہے اس میں شرط؟ لم یعرف بکثرت الروایہ. محدثین کے ہاں الذی وثق، جس کی توثیق ہو گئی ہے، چاہے ایک ہی روایت کیوں نہ مروی ہو، وہ عادل، وہ ثقہ راوی ہو گیا، اس کی جو روایت ہر صورت میں قبول ہوگی. وہ جہالت سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ وہ جہالت سے نکل گیا ہے. بات واضح ہے. یہ بھی علامہ زاہد الکوثری اور کسی نے لکھا ہے کہ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ احناف جب کہہ رہے ہوتے ہیں مجہول تو وہ عموماً پڑھنے والے اس کو اصول حدیث شافعیہ پر انطباق کر کے مجہول راوی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو مجہول راوی کوئی اور ہے ان کے ہاں، اور ہمارے ہاں مجہول راوی اور. اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا جیسے شاذ روایت ہے،
ہم کہتے ہیں نا شاذ روایت محدثین کے اصول پر ہم بیان کرتے ہیں اصول حدیث میں، وہ کیا ہے کہ ثقہ راوی جو ہے اپنے اوثق کی مخالفت کرے. ثقہ راوی کس کی مخالفت کرے؟ اپنے اوثق کی. دونوں ثقہ ہیں. اگر ضعیف ثقہ کی کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں. یعنی ضعیف اگر ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اصول حدیث میں اس کو منکر روایت کہتے ہیں. لیکن اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو وہ کیا ہے؟ شاذ. احناف کے یہاں کہتے ہیں شاذ کا اگر آپ تتبع کریں ائمہ کی روایات میں تو شاذ سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اصول قرآن و حدیث کے مجموعی استقراء سے طے ہو چکا ہے، اس کی مخالفت کوئی حدیث کرتی ہے، کہتے ہیں حدیث شاذ ہے. حدیث ہے اس میں ثقہ اوثق کی مخالفت نہیں کرتا، اس میں ثقہ راوی ہی حدیث صحیح ہوتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بھئی جو شے ہمارے ہاں اصل قطعی کے طور پہ سامنے آ گئی ہے اور وہ استقراء قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہے تو اس کی مخالفت کرنے والی حدیث کیا شمار ہوگی؟ شاذ. فرق ہو گیا نا دونوں میں. تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ بھئی فلاں امام محمد علیہ الرحمہ نے یا فلاں نے کہا تھا روایت شاذ ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں کوئی شاذ روایت نہیں. وہ ہو سکتا ہے شاذ اس اصول پہ نہ کہہ رہے ہیں، وہ دوسرے اصول پہ کہہ رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اگر آپ جیسے غور کریں تو احناف کی اصطلاحات کافی فرق ہے. اور یہ شاید شکوہ ہے لوگوں کو، جیسے جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کو بھی ہے کہ اس پر پوری طرح محنت نہیں کی گئی. ظاہری بات ہے ہمارے یہاں بھی جیسے نزہۃ النظر ہی پڑھائی جاتی ہے. تو اب نزہۃ النظر جو شرح نخبۃ الفکر ہے امام ابن حجر الاسقلانی یا تدریب الرابی ہے امام نووی علیہ الرحمہ کی جو تقریب ہے اس پر شرح امام جلال الدین سیوطی کی تدریب الرابی وہ پڑھائی جاتی ہے. تو وہ سب کے سب کون تھے؟ سیوطی ہو یا امام نووی علیہ الرحمہ ہو، وہ سب کے سب شافعی ہیں. تو کئی دفعہ جیسے یہ فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. اللہ اعلم، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. مجہول کی جو اصطلاح ہے محدثین کے نزدیک تو اس میں صحابی آ ہی نہیں سکتا. ہاں صحابی نہیں، لیکن احناف کے نزدیک مجہول راوی صحابی نہیں. اس لیے بھی ہم پڑھیں گے کہ مجہول میں انہوں نے صحابہ 3 صحابہ کو شامل کیا. اچھا جی دیکھیں اب یہ تقسیم آ رہی ہے. فلا بد ان يعرف حال راويه بانه اما معروف او مجهول، یہی ہے نا. اس کے بعد والمعروف اما معروف بالفقه او بالعدالة. معروف کی 2 قسمیں ہو گئی، یعنی یا وہ معروف ہوگا بالفقہ یا معروف ہوگا بالعدالة. دیکھیں عیسیٰ ابن ابان علیہ الرحمہ نے ایک تقسیم یہ کی جس میں فقہاء اصولیین احناف کا بعد میں کثرت سے اختلاف ہے کہ یہ ہم اس میں ان صاحب کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ عیسیٰ ابن ابان علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ صحابہ میں بھی اگر کوئی معروف ہے لیکن وہ معروف بالفقہ نہیں ہے، معروف بالروایہ ہے، اس کی روایت پر قیاس کو مقدم کریں گے. یہ عیسیٰ ابن ابان کا اصول ہے. جو ابھی میں نے کچھ نام لکھے میں بتا دوں گا کہ بھئی کون اس کا قائل رہا کون اس کا قائل نہیں رہا. ہوا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک یہ 2 راوی حضرات ہیں. حضرت ابو ہریرہ انس بن مالک معروف ہے صحابہ میں بالعدالتی والضبطی والروایتی، روایت میں بھی، لیکن کہا کہ معروف بالفقہ نہیں ہے. جیسے ابو ہریرہ جو ہے وہ معروف بالفقہ نہیں ہے. تو جو راوی معروف بالفقہ نہ ہو، یعنی معروف میں ہم نے 2 تعریفیں کیا کی، معروف بالفقہ و معروف بالروایتی. تو جو معروف بالفقہ نہیں ہے، معروف بالروایہ ہے، اذا تعارض خبره مع القیاس، قیاس کے ساتھ خبر متعارض ہو جائے، ٹکرا جائے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ عیسیٰ ابن ابان کہتے ہیں کہ تقدیم ہوگی خبر کو قیاس کو خبر، تقدیم ہوگی قیاس کو خبر، چاہے وہ راوی کیوں نہ ہو، ابو ہریرہ کیوں نہ ہو اور حدیث صحیح کیوں نہ ہو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو راوی فقیہ نہیں ہے، ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ ابو ہریرہ فقیہ ہے کہ نہیں، متأخرین احناف میں سے کثرت کا خیال یہی ہے کہ وہ فقیہ ہیں اور یہ اصول درست نہیں ہے، یہ اصول درست نہیں ہے. اور ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے واقعی ایسا کوئی اصول نہ ابو یوسف سے نہ امام محمد سے ثابت ہے. یہ وہ اصول ہے جو عیسیٰ ابن ابان سے ثابت ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلے سارے اصولوں کی بات نہیں ہو رہی،
یہ والا وہ اصل ہے، یہ وہ اصل ہے جو ثابت کس سے؟ عیسیٰ ابن ابان سے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک جو ان کی کثرت نصوص سے ثابت ہے، آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، اس میں انہوں نے وہ نصوص امام ابو حنیفہ کی جمع کی ہیں کہ وہ خبر کو ہر صورت مقدم علی القیاس رکھتے ہیں، چاہے راوی فقیہ ہو یا نہ ہو، چاہے راوی فقیہ ہو یا نہ ہو۔ یہ جو رائے ہے کہ راوی یا صحابہ میں سے ہو، یہ اصل مسئلہ کس میں آ رہا ہے؟ صحابہ کی روایت میں۔ بعد والی جو روایات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول آ جائے تو سر آنکھوں پر، صحابہ میں سے آ جائے تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہوں، یعنی اگر صحابہ میں اختیار ہے تو کسی ایک کو اختیار کروں گا، صحابہ میں اختلاف ہے تو کسی ایک کو اختیار کروں گا۔ اور اگر بات صحابہ کے بعد آ جائے کہ شعبی اور ابراہیم اور فلاں تو ہم رجال و نحن رجال، ہم اجتہدوا و نحن اجتہدنا، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں، تو میں ان کا مقلد نہیں ہوں، یعنی صحابہ کی حد تک تو میں صحابہ کی تقلید کرتا ہوں اور صحابہ کے مجموع اقوال سے میں نہیں نکلتا۔ تو بات اصلاً یہ ہے کہ صحابی کا قول آ جائے اور صحابی کی روایت آ جائے اور وہ صحابی معروف بالفقہ نہ ہو، تو اس میں علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ قول عیسیٰ ابن ابان کا ہے جو کثرت سے اصولیین نے اختیار کیا ہے۔ یہاں بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہی قول اختیار کیا گیا ہے جو کس کا ہے؟ عیسیٰ ابن ابان کا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ جیسے تقدیم الخبر علی القیاس مطلقاً امام طحاوی کا قول ہے، امام کرخی علیہ الرحمہ کا قول بھی دوسرا ہے، ان کا قول اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح ابو الیسر البزدوی، ایک ابو الیسر ہے ایک ابو الیسر ہے، تو یہ ابو الیسر البزدوی، ابو الیسر جو ہے وہ علم الکلام میں ہے جنہوں نے جن کی اصول الدین، اور ابو الیسر وہ ہیں جو وہ ہے کیا نام ہے اصول فقہ والے اور فقہ والے، جن کی کنز الوصول الی معرفت الاصول جو کتاب، تفتزانی، ملا علی قاری، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے زمانے میں شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد تھانوی علیہ الرحمہ جو ہے وہ بھی اسی قول پر ہے، اور مولانا تقی عثمانی جو ہے حفظہ اللہ، ان کا تکملہ شرح فتح المسلم جو کیا ہے تکملہ شرح المسلم فتح الملہم، ہاں اس میں جو قول ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ قول اب ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے جو بعض متقدمین سے ہے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، اور صحیح روایات میں حضرت امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے قیاس کو ترک کیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی بنیاد پہ، اور وہ ان کا قول کیا ہے کہ من اکل او شریب ناسیا فلیتم صومہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھول چوک میں کھا پی لیا وہ روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ کہتے ہیں اگر یہ حدیث نہ ہوتی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تو ہم قیاس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھول چوک میں کھانا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قیاس کا تقاضا یہی تھا، لیکن ہم نے قیاس کو ترک کیوں کیا ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ترجیح دے دیتے تھے کس پر؟ قیاس پر۔ تو صحابہ میں کیا تقسیم بنی؟ معروف بالفقہ اور معروف بالروایت۔ تو اب معروف بالفقہ کون؟ تو کہتے ہیں والمجہول علی خمسۃ اقسام، مجہول کی قسمیں کتنی بنیں گی؟ 5۔ پہلے وہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ وہ قول والراوی، اور راوی جو ہے ان عرف بالفقہ والتقدم فی الاجتہاد، اگر اب یہ معروف کی پہلی قسم ہو گئی نا، معروف کی 2 قسمیں، مجہول کی 5 قسمیں، یہ تقسیم ہم اس میں پڑھیں گے اس کتاب میں۔ تو معروف کی پہلی قسم کیا ہے؟ والراوی ان عرف بالفقہ والتقدم فی الاجتہاد کالخلفاء الراشدین والعبادلہ، جیسے خلفاء راشدین اور عبادلہ 4 یا 5 جتنے بھی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ انہوں نے کون لکھے؟ وہو جمع عبد المرخم عبداللہ، کہہ رہے ہیں یہ جمع عبدال ہے عبادلہ، جو مرخم ہے تخفیف ہے کس کی؟ عبداللہ کی۔ والمراد بهم عبداللہ ابن مسعود وعبداللہ ابن عمر وعبداللہ ابن عباس، اور وقیل عبداللہ ابن زبیر، اور ایک اور رائے بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص، ایک تو عبداللہ ابن عمر ہے نا، ایک ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اور وَيَلْحَقُ بِهِمْ یا يُلْحَقُ بِهِمْ زید بن ثابت وَأُبَيْ بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشہ وابو موسیٰ الاشعری،
یہ وہ لوگ ہیں، یہ اگر کوئی حدیث نقل کر دیں، یہ مانی دن کے، یہ استقراء نہیں ہے. کان حدیثہ حجہ یترک بہ القیاس خلافا لمالک. کہتے ہیں کہ ان کی حدیث آ جائے تو قیاس بھاڑ میں جائے، ان کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی امام مالک کے برعکس. تو امام مالک کا ذکر نہیں کر دیا. تو مالکیہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک بیان نہیں کیا، لیکن وہ ہوتا یہی ہے اصول فقہ میں کہ ادھر ادھر کے جو مذاہب ہیں نا وہ اسی طرح ہی چلتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، حالانکہ وہ اپنی تفصیل رکھتے ہوتے ہیں. تو امام مالک علیہ الرحمہ مطلقاً نہیں کہہ رہے کہ جو مرضی حدیث آ جائے گی وہ میں کہتے ہیں، وہ قیاس جس کی بنیاد عمل اہل مدینہ پر ہو تو وہ ایک خاص بنیاد پر حدیث کو قیاس کو ترجیح دیتے ہیں. تو وہ قیاس ہے جو ان کے خیال میں ایک خاص تواتر عملی سے معید ہو رہا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد ہوتی ہے. وہ ان کا الگ اصول ہے. لیکن یہاں احناف کا کی اصل کیا بیان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی حدیث آئے گی تو حجہ بلا خلاف. اچھا، ان کے مخالف اگر عیسیٰ ابن ابان کا جو ہم آئندہ پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ اگر وہ معروف بالروایہ ہوگا تو پھر اس کی حدیث اگر آئے گی اور وہ معروف بالفقہ نہیں ہوگا، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ اگر موافق قیاس ہے تو عمل کیا جائے گا، مخالف قیاس ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. اور اس میں ایک مثال ہے، اور ایک ہی مثال ہے. اور جن لوگوں نے استقراء کیا وہ کہتے ہیں اور کوئی مثال کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں اصول فقہ کی کافی ساری احناف کی کتابیں دیکھنے کی کوشش کی، ہر جگہ یہی مثال ہے، ایک ہی مثال. اس لیے پھر میں نے جو عبد المجید ترکمانی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی مطلب پورا استقراء کیا، یہی مثال ہے بس. لہٰذا کہتے ہیں کہ اس ایک ہی مثال کی وجہ سے ابو ہریرہ غیر فقیہ قرار پائے ہیں. پوری جو پورا سلسلہ اس میں صرف ایک مثال ہے، حدیث مسرہ کہلاتی ہے. وہ حدیث مسرہ جس پر احناف نے قیاس کو ترجیح دی ہے، اور وہ حدیث مروی کس سے ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے سوا کوئی موقع ایسا نہیں آتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر قیاس کو ترجیح دینی پڑے. حدیث مسرہ کے سوا استقراء ناقص میں یہی پتہ چلتا ہے. تام تو شاید ناممکن سی بات ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ راویوں کی قسم بس شروع ہونے والی ہے، ہو جائے گی اگلی دفعہ. ابھی جو پہلی قسم جو کی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجتہد جو درجہ رکھتے ہیں صحابہ، ہاں یہ وہ ہاں، یعنی معروف بالفقہ سے مراد ہے کہ جو مفتین ہیں، فتویٰ دینے والے ہیں، مجتہدین ہیں. اچھا، حضرت ابو ہریرہ فتویٰ دیتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کو صحابہ نے مفتی ہی شمار کیا تھا. لہذا بعد میں آنے والے بہت سے بزرگوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ تھے. جو آپ حدیث مسرہ کی بات کر رہے ہیں اس میں امام حنیفہ نے بھی کیا تقریر قیاس کو دی ہے یا دی، لیکن وہ اب کس بنیاد پہ دی ہے یہ نہیں معلوم کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کے غیر فقیہ ہونے کی وجہ سے دی ہے یا ان کے خیال میں وہ اصل قطعی کے خلاف ہے. وہ اصل قطعی کیا ہے وہ جب ہم حدیث پڑھیں گے تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. یعنی یہ ہے کہ وہ ترجیح دی ہے. ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. دودھ سیاہ بڑی اہم چیز ہے.